چلیں ذرا اس دور میں واپس چلتے ہیں جب فون جیب میں نہیں بلکہ گلی کے نکڑ پر ہوتا تھا۔ ایک ایسا وقت جہاں ہر بات سب کے سامنے ہوتی تھی اور ہر ایک کال اپنے آپ میں ایک پورا واقعہ ہوتی تھی۔ جی ہاں، یہ 90 کی دہائی تھی۔ آج ہم اسی دور کی ایک کہانی سنیں گے، ایک ایسے خاندان کی کہانی جس کے لیے گھر میں ٹیلی فون کا آنا کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اور اس دور کی شروعات اکثر و بیشتر اسی آواز سے ہوتی تھی، ہیلو ہیلو۔ یہ شرما پی سی او ہے۔ یہ صرف ایک دکان نہیں تھی، سمجھیں کہ یہ محلے کا رابطہ مرکز تھا، پوری دنیا سے جڑنے کا واحد راستہ۔ ہر کال کے پیچھے ایک لمبا انتظار، ایک امید اور نہ جانے کتنی ہی کہانیاں چھپی ہوتی تھیں۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب کو کھولتے ہیں، پی سی او کی دنیا۔ یہ وہ زندگی تھی جب پرائیویسی کوئی عیاشی سمجھی جاتی تھی اور ایک مشترکہ فون ہی سب کی آواز کا ذریعہ تھا۔ پی سی او کا تجربہ سچ پوچھیں تو بڑا عجیب تھا۔ ایک طرف تو یہ آپ کو پیاروں سے جوڑتا تھا، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت آپ کی رازداری ہوتی تھی۔ ذرا سوچیں، آپ اپنی والدہ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہ رہے ہیں اور پیچھے بے صبر لوگوں کی ایک لائن آپ کو گھور رہی ہے، اور دکاندار ہے کہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر لفظ جلدی میں بولا جاتا اور ہر جذبہ ادھورا رہ جاتا۔ یہ روز کی حقیقت تھی۔ اور بس یہی ادھوری گفتگو کی جھنجھلاہٹ ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنی۔ جب والدہ نے اپنی ماں سے ٹھیک سے بات نہ کر پانے کی شکایت کی تو گھر میں آخرکار وہ سوال اٹھ ہی گیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کیا ہم اپنے گھر میں ٹیلی فون نہیں لگوا سکتے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک نئی زندگی کی خواہش کا اظہار تھا۔ تو اب کہانی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، گھر میں ٹیلی فون کی آمد۔ یہ سفر صرف ایک فون لگوانے کا نہیں تھا، بلکہ ایک خواب کے پورا ہونے کا تھا، جو سرکاری دفتروں کی درخواستوں سے شروع ہوا اور گھر میں پہلی گھنٹی بجنے کے جوش پر ختم ہوا۔ ارے 90 کی دہائی میں فون لگوانا کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، یہ تو ایک پوری مہم سر کرنے جیسا تھا۔ دفتر میں درخواست دینا، کاغذی کارروائی اور پھر انتظار، ایک لمبا انتظار۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ صرف ایک مشین کا انتظار نہیں تھا، بلکہ کسی جادو کے آنے کا انتظار تھا۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ٹیکنیشینز تاریں اور اوزار لے کر گھر پہنچے۔ اور اس دن کی سب سے خاص بات تھی وہ روٹری ڈائل۔ بچوں کے لیے تو یہ کسی عجوبے سے کم نہیں تھا۔ ڈائل کو انگلی سے گھمانے کا وہ احساس، ہر ہندسے کے ساتھ ٹک 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 کی آواز، اور پھر ڈائل کے واپس اپنی جگہ پر آنے کی وہ تسلی بخش خر، یہ ایک ہی وقت میں ایک کھلونا بھی تھا اور ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار بھی۔ لیکن فون کی آمد صرف ایک خاندان کا واقعہ نہیں رہی، یہ تو پورے محلے کا جشن بن گئی۔ اس ایک مشین نے گھر کو محلے کا نیا مرکز بنا دیا اور پڑوس میں ایک نئی ہی رونق آ گئی۔ اب لوگ صرف چائے پینے نہیں آتے تھے، بلکہ اس نئے عجوبے کو دیکھنے آتے تھے۔ کئی پڑوسیوں نے تو اپنے ضروری فون بھی یہیں سے کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ گھر جہاں فون لگا تھا اب محلے کا نیا لینڈ مارک بن چکا تھا۔ پڑوس کی ایک آنٹی کا یہ جملہ اس دور کے جوش و خروش کو پوری طرح بیان کرتا ہے۔ بہن، سنا ہے تمہارے گھر ٹیلی فون لگا ہے؟ وہی دیکھنے آئے ہیں۔ یہ فون اب صرف ایک مشین نہیں رہا تھا، بلکہ ایک سٹیٹس سمبل تھا، ایک ایسی چیز جسے سب دیکھنا اور چھونا چاہتے تھے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کا اصل جادو تو بچوں کی آنکھوں میں تھا۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی اس ڈبے سے آخر آواز آتی کیسے ہے۔ ایک بچے نے تو معصومیت سے پوچھ ہی لیا، کیا اس کے اندر کوئی بیٹھ کر بات کرتا ہے؟ یہ سوال اس نسل کی حیرت اور تجسس کی بہترین مثال ہے جو پہلی بار ایسی ٹیکنالوجی دیکھ رہی تھی۔ لیکن جہاں اتنا تجسس ہو، وہاں شرارتیں کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ ٹھیک کہا نا؟ جلد ہی یہ ابتدائی حیرت قابو سے باہر ہونے والی شرارتوں میں بدل گئی، اور پھر ان شرارتوں کے نتائج بھی سامنے آنے لگے۔ فون اب بچوں کے لیے ایک خفیہ تجربہ گاہ بن چکا تھا۔ وہ کہانیاں سنانے والا نمبر ڈائل کرتے، فون کی گھنٹی خود بجانے کا طریقہ ڈھونڈ کر خوش ہوتے، اور سب سے بڑھ کر پڑوسیوں کو تنگ کرنے کا نیا طریقہ یعنی پرینک کالز بھی ایجاد ہو چکا تھا۔ اور فون پر بات کرنے کی باری پر ہونے والی لڑائیاں وہ تو خیر روز کا معمول تھیں۔ لیکن ہر پارٹی کا ایک اختتام ہوتا ہے، اور اس کہانی کا اختتام مہینے کے آخر میں آنے والے ایک لفافے کی صورت میں ہوا۔ پہلا ٹیلی فون بل۔ والد صاحب کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور منہ سے صرف ایک ہلکی سی آواز نکلی، اوف اوف، اتنا زیادہ بل!
وجہ بالکل صاف تھی، بچوں کے وہ ان گنت تجربات، غلط نمبروں پر کی گئی کالز اور وہ تمام شرارتیں جنہیں وہ کھیل سمجھ رہے تھے اب ایک بہت مہنگا سودا ثابت ہوئی تھیں۔ تو پھر اس مسئلے کا حل بھی نکالا گیا، بالکل کلاسک 90 کی دہائی کے انداز میں، ایک ایسا حل جو فوری تھا، مؤثر تھا اور جس نے بچوں کی تمام شرارتوں پر ایک ہی بار میں لگام کس دی۔ اور وہ حل تھا ڈائل پر لگنے والا ایک چھوٹا سا تالا۔ اس ایک تالے نے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تھا تالے سے پہلے کا دور جو شرارتوں اور آزادی سے بھرا تھا، اور دوسرا تھا تالے کے بعد کا دور جہاں خاموشی تھی اور والدین کا سخت کنٹرول تھا۔ جب بچوں نے اپنے محبوب فون پر تالا لگا دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ ان کی مشترکہ معافی میں پچھتاوا صاف تھا، سولی ہم پھر کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ ان کا سارا مزہ ان کی اپنی ہی شرارتوں کی وجہ سے کرکرا ہو چکا تھا۔ تو اس تالے نے مسئلہ حل کر دیا، بل بھی قابو میں آ گیا، لیکن یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے تالے نے شور شرابہ تو ختم کر دیا، لیکن کیا اس نے اس ابتدائی معصوم جادو اور تجسس کو بھی ہمیشہ کے لیے قید نہیں کر دیا جو وہ فون اپنے ساتھ لایا تھا؟